بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو لیب کے معزز دوستو السلام علیکم۔ دوستو، اگر حدیث نبوی کی روشنی میں دنیا کے مستقبل کا جائزہ لینے کی کوشش کریں تو متعدد اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہنمائی فرماتے نظر آتے ہیں کہ مستقبل میں انسانیت کو کن مشکلات اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان فتنوں کے بارے میں ہمیں واضح اشارے ملتے ہیں، اور ان فتنوں میں سے ایک فتنہ دجال بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی امت کو دجال کی شر سے بچنے کے لیے خدا سے پناہ مانگنے کی تلقین کی ہے۔ دجال سے متعلق احادیث میں ترکی یعنی قسطنطنیہ کا ذکر بھی کئی بار دیکھنے کو ملتا ہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دجال اور ترکی کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور قرب قیامت کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترکی سے متعلق کیا پیش گوئی کی، کیا وہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہماری اس ویڈیو کو مکمل اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری چھوٹی سی فیملی کا حصہ بنیں تاکہ اس طرح کی لیٹسٹ اور انفارمیٹیو ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ دجال کی آمد کے بارے میں جس حدیث کا حوالہ دیا جاتا ہے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک اہل روم حماق اور داؤ میں پراؤ نہیں ڈال دیتے تب تک قیامت نہیں آئے گی۔ حماق اور داؤ ملک کے شام میں واقع شہر ہیں۔ جب مدینے سے ایک لشکر ان سے مقابلے کے لیے پہنچے گا تو رومی کہیں گے کہ تم ہمارے اور ان کے بیچ میں مت آؤ کیونکہ یہ اپنے دین سے پھر چکے ہیں، تو جواب میں مسلمان کہیں گے کہ خدا کی قسم ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو تمہارے سامنے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ پھر وہ ان کے ساتھ جنگ کریں گے، ان میں سے ایک تہائی حصہ پیٹ پھیر کر جہنم کا مستحق بن جائے گا اور ایک تہائی شہادت کا مرتبہ پائے گا، جبکہ ایک تہائی حصے کو رومیوں کے مقابلے میں فتح ہو جائے گی، اور اس کے بعد مسلمان کبھی انتشار کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر مسلمان کو اس قسطنطنیہ کو فتح کریں گے۔ فتح کرنے کے بعد جب مسلمان مال غنیمت سمیٹنے میں مصروف ہوں گے تب شیطان جھوٹی اور آواز بلند کریں گے کہ تمہارے گھروں میں دجال داخل ہو چکا ہے۔ جب مسلمان یہ سن کر واپس اپنے گھروں کی جانب بڑھیں گے تو اس دوران دجال کا نزول حقیقت میں ہو چکا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال مشرق کی زمین میں ہے، وہاں سے خروج کرے گا جس کو آج خراساں کہا جاتا ہے، جو قدیم ایران کا حصہ ہوا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینہ میں خرابی کا پیش خیمہ ہے ثابت ہو سکتی ہے، اور مدینہ کی خرابی جنگوں کا سبب بنے گی، اور جنگ کا اختتام قسطنطنیہ کی جگہ پر ہوگا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے مسلمان دجال کے خلاف جنگ کی تیاری کریں گے۔ جب مسلمان نماز کے لیے اپنی صفیں درست کریں گے تو یہی وقت ہوگا جب اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد کے لیے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان سے اتارے گا۔ دجال حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو دیکھ کر پانی میں نمک کی طرح کھولنے لگے گا، یعنی شدید خوف میں مبتلا ہو جائے گا۔ دجال پر یہ خوف اس قدر طاری ہو جائے گا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلوار سے قتل نہ بھی کرے تو وہ خود سے ہی مر جائے گا، لیکن حضرت عیسیٰ ابن مریم کو دجال کو قتل کر کے خون سے رنگین تلوار تمام مسلمانوں کو دکھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ مدینے کو ایسی حالت میں چھوڑ دیا جائے گا، نعوذ باللہ، ایک کتا یا بھیڑیا مسجد میں داخل ہوگا، کسی بھی ستون پر یا ممبر پر پیشاب کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ اس زمانے میں مدینے کے پھل کس کام آئیں گے؟ فرمایا پرندے اور درندے ان پھلوں کو کھائیں گے۔ اس حدیث میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن واقعات کا ذکر فرمایا وہ تمام واقعات ایک ترتیب سے رونما ہوں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ترک 2 مرتبہ خروج کریں گے، اور جب وہ دوسری مرتبہ خروج کریں گے تو اپنے گھوڑے دریائے فرات پر باندھ دیں گے۔ اس کے بعد ترک نہیں رکیں گے۔ دوسری دفعہ قسطنطنیہ کی فتح کی ترتیب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی وضاحت سے بتائی۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی آبادی مدینے کی بربادی ہوگی۔ مدینے کی بربادی ہوئی تو جنگ عظیم شروع ہو جائے گی۔ یہ معرکہ شروع ہوا تو پھر قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا۔ جب قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا تو دجال کا خروج ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم
اپنا ہاتھ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر مارا اور فرمایا یہ ایسے ہی یقینی ہے جیسے تمہارا یہاں ہونا یا بیٹھنا یقینی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کے مطابق بیت المقدس کی آبادی کا آغاز اسرائیل کا اسے دارالحکومت بنانے کا اعلان اور امریکہ کی حمایت سے ہو چکا۔ دنیا کی عوام میں سیکولرزم اور لادینیت کے حق میں فیصلہ دے گا۔ اس شہر کے اگلے مرحلے کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ہم اس دور میں زندہ ہیں جب حق و باطل کا آخری معرکہ برپا ہونے والا ہے اور حق اور باطل کا فرق کرنا بہت مشکل ہے۔ بس اللہ پاک ہمارے ایمان کو سلامت رکھے اور ایمان کے ساتھ اس دنیا سے رخصت کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔